163 عتبہ بن غرزان رضی اللہ تعالی عنہ نے جبکہ وہ بصرہ کے حاکم تھے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مجھے یاد ہے وہ زمانہ جبکہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں صرف 7 اشخاص مسلمان تھے، میں ان میں سے 7واں تھا، اور ہم کو سوائے درخت کے پتوں کے اور کوئی غذا نہ ملتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کھانے سے ہماری باچھیں زخمی ہو گئی تھیں۔ انہی دنوں میں کہیں سے مجھے ایک چادر ملی، میں نے پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر کے ایک آپ لے لیا اور ایک مالک کو دے دیا، اور ہم دونوں نے تہبند کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ مگر آج یہ حال ہے کہ سب لوگ کسی نہ کسی جگہ حاکم ہیں۔ پھر کہا، میں پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے نفس میں کوئی بڑائی محسوس کروں۔ 164 ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چادر اور ایک تہبند نکال کر ہم کو دکھائے اور کہا کہ ان 2 کپڑوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ 165 سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ جنگلوں میں جاتے تو ہمارا کھانا کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہم بکریوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے۔ 166 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یعنی اے اللہ محمد کے خاندان کو اتنا رزق دے جس سے ان کا گزارا چل سکے۔ 167 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، کہ ایک دفعہ میں بھوک کے مارے راستے کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے میرے چہرے اور دل کی حالت معلوم کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، آ میرے ساتھ آ۔ میں آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ گھر گئے، میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت مانگنے پر میں بھی اندر گیا۔ وہاں پر میں نے دودھ کا پیالہ پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا، فلاں شخص نے حضور کو تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جا غریب خانہ والوں کو بلا لا۔ غریب خانہ میں وہ مہمان رہتے تھے جن کے بیوی بچے نہ کوئی ذریعہ معاش تھا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کہیں سے صدقہ آتا تو آپ وہ صدقہ غریب خانہ والوں کو بھجوا دیتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ایک پیالہ دودھ سے غریب خانہ والوں کا کیا بنے گا؟ اس دودھ کا زیادہ حقدار تو میں ہوں کہ میں پی کر طاقت پاؤں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میں ان غریب خانہ والوں کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا۔ وہ آئے اور اجازت لے کر اندر گئے اور گھر میں اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پیالہ لے اور ان کو دینا شروع کر۔ میں پیالہ لے کر ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص پیالہ لیتا اور خوب سیر ہو جاتا تو مجھے واپس کر دیتا، پھر میں دوسرے کو دیتا، پھر وہ پی کر سیر ہو جاتا اور پیالہ مجھے واپس کر دیتا۔ اسی طرح بالآخر وہ پیالہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ سب سیر ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
وہ پیالہ لے کر اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر مسکرا کر مجھے دیکھا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ بس میں اور تو باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ اور پی۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور پی۔ میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور پی۔ میں نے اور پیا، مگر آپ بار بار یہی کہتے تھے کہ پی، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو سچا دین دے کر بھیجا، اب میں اس دودھ کی گنجائش نہیں پاتا۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر بقیہ دودھ پی لیا۔ 168 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا کہ آنے جانے والے یہ سمجھ کر کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے میری گردن پر پیر رکھ کر جھاڑتے، حالانکہ مرگی وغیرہ نہ تھی، صرف بھوک کے مارے ایسا ہوا تھا۔ 169 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو تقریباً 2.25 من پختہ کے بدلے گروی پڑی ہوئی تھی۔ 170 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچھونا چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ 171 عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لایا اور اس کا رزق گزارے کے قابل اس کے پاس موجود ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر قناعت بخشی ہے۔ 172 فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کئی لوگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے کھڑے گر جایا کرتے تھے۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان گرنے والوں کو فرماتے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تکلیفوں کے عوض کیسے کیسے ثواب مقرر کیے ہیں تو تم پسند کرو گے کہ تمہاری یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ 173 مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے زیادہ بڑا برتن کبھی نہیں بھرا، حالانکہ آدمی کو چند لقمے جو اس کی پیٹھ قائم رکھتے ہیں کافی ہے، لیکن اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو یوں کرے کہ تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھے۔ 174 ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے صحابہ نے دنیا کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سن رکھو کہ سادگی سے بسر کرنا بھی ایمانداری میں داخل ہے۔ 176 جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ خندق کی لڑائی میں خندق کھود رہے تھے۔ کھودتے کھودتے ایک نہایت سخت پتھر نکلا۔ لوگ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، حضور خندق میں ایک نہایت سخت پتھر آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں آتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا پیٹ بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے
3 دن سے کوئی چیز چکھی نہ تھی۔ حضرت نے کدال لی اور اس پتھر پر ماری تو وہ پتھر ریت کی طرح بھربھرا گیا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت مانگی، اور گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی حالت بھوک کی وجہ سے دیکھی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، تھوڑے سے جو کے دانے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس نے جو پیسے اور ہانڈی میں گوشت چڑھا دیا۔ پھر میں رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آٹا گندھا ہوا تھا اور ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی پک رہی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا حضور تھوڑا سا کھانا تیار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی چلیں۔ پھر پوچھا کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ کو ساری بات سنا دی۔ آپ نے فرمایا بہت ہے، عمدہ ہے، تو جا اور اپنی بیوی سے کہنا ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور نہ روٹیاں تندور میں پکائے جب تک کہ میں نہ آؤں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کہا کہ لوگوں چلو اٹھو۔ اس پر سب مہاجر اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آگے آگے اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے آہستہ سے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ حضرت لوگوں کو لے آئے۔ میری بیوی نے آٹا نکالا، حضرت نے اپنا مبارک لعاب دہن اس میں ملا دیا اور برکت کی دعا مانگی۔ پھر ہانڈی کی طرف گئے اور اس کو بھی مبارک لعاب دہن سے متبرک کیا اور برکت کی دعا مانگی۔ پھر میری بیوی سے فرمایا ایک اور روٹیاں پکانے والی کو بلا جو تیرے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالتے جاؤ، مگر ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ 1000 کے قریب تھے، اور خدا کی قسم سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ کھانا بچ رہا، اور ہماری ہانڈی جوش مار رہی تھی اور آٹا تندور میں پک رہا تھا۔